نام سے اللہ کے کرتی ہوں آغاز بیاں، جو بڑا ہی رحم والا ہے نہایت مہرباں۔ ہوش سے اپنی نمازوں کی کرو تم دیکھ بھال، بالخصوص نماز عصر کا رکھو خیال، اور ادب سے ایستادہ ہو حضور ذوالجلال، اور ادب سے ایستادہ ہو حضور ذوالجلال۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہے دین اور خواتین اور میں ہوں عشرت علی۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل نماز کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، نماز کے اہم ارکان کے متعلق جاننے کا موقع مل رہا ہے۔ کل ہم نے نماز کا اہم رکن قیام کے حوالے سے گفتگو کی، بہت سی نئی باتیں جاننے کا موقع ملا، اور ایک بات جو خاص طور سے ہمارے دل کو بڑی لگی وہ یہ کہ جس کے دل میں بھی اللہ کی محبت ہوگی اس طرح جیسے ہونی چاہیے، تو وہ نماز فجر کے وقت اپنی نیند کو قربان کر کے نہ صرف نماز کو بہت اچھی طریقے سے ادا کرے گا محبت کے ساتھ، بلکہ پورے دن کی تھکن کے بعد نماز عشاء بھی اپنے افضل اوقات میں ادا کرے گا، بقیہ نمازوں کی بھی حفاظت کرے گا۔ تو یہ بھی محبت کی ایک دلیل ہے، اور جو کہ ہمیں اللہ سے ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائیں۔ آج بھی نماز کا ایک اہم رکن قرأت کے حوالے سے بات ہوگی، جو کہ واقعی بڑا ہی پیارا رکن ہے تمام اہم ارکان کی طرح سے، اور اس حوالے سے بڑی پیاری سی ایک حدیث مبارکہ مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ روز حشر قرآن کے قاری سے یہ کہا جائے گا کہ جس طرح تم دنیا میں بنا سنوار کر قرآن پڑھا کرتے تھے، اس طرح قرآن پڑھو اور ہر آیت کے صلے میں ایک درجہ بلند ہوتے چلے جاؤ۔ تمہاری منزل، تمہارا ٹھکانہ، تمہاری تلاوت کی آخری آیت ہے، یعنی جب تک قاری قرآن پڑھتے رہیں گے تو ان کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اسی پیاری سی بات کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے، اور اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے، یعنی نماز کے اہم رکن قرأت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے مہمانان گرامی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں محترمہ انیلہ فتح صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے لیے میں کیا کہوں کہ ہر وقت ایک بڑی پیاری سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر ہوتی ہے، اور بڑی محبت کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں اپنا جو ہے رہنمائی ہماری فرماتی ہیں اور اپنا مدعا ہم تک پہنچا دیتی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا ہمارے پروگرام میں۔ آپ ہی کے ساتھ یہاں تشریف رکھتی ہیں عاصمہ صاحبہ، اور ان کی ایک خاص بات میں بتاتی چلوں ناظرین کہ کوئی خاص پازیٹیو انرجی ہے ان کے اندر، کہ جب بھی میں ان سے بات کرتی ہوں تو وہ انرجی اپنے ساتھ لے کر اٹھتی ہوں۔ بہت شکریہ عاصمہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں اس وقت ہمیں بریک لینی پڑ رہی ہے۔ ناظرین کرام، چھوٹے سا بریک لیں گے اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ جی ناظرین، بریک کے بعد حاضر خدمت ہے عنوان نماز لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز کے حوالے سے ہم آج کل گفتگو کر رہے ہیں، اور آج جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ ہمارا ٹاپک ہے نماز کا اہم رکن قرأت، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اچھا انیلہ فتح صاحبہ، آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے ہم جب سے بات کر رہے ہیں نماز کی تو اہمیت کے حوالے سے جانتے ہیں، لیکن آج اس تناظر میں ہمیں بتا دیجئے کہ دیکھیں سارے احکامات نازل کیے گئے وحی کے ذریعے، جبریل امی کے ذریعے، لیکن نماز کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سفر معراج پر بلایا، معراج کا شرف عطا فرمایا، اور وہاں جو ہے نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے؟ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں نماز اسلامی معاشرے کی شناخت ہے، اور مسلمانوں کا ایک عملی امتیاز ہے جو مسلمانوں کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے، منفرد بناتا ہے۔ نماز ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے۔ بے شک۔ اور جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا کہ معراج کے حوالے سے نماز کی فضیلت، یعنی اللہ رب العزت نے اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ اللہ پاک نے نماز کا تعلق عرش سے جوڑا ہے، فرش سے نہیں۔ کیا بات ہے یعنی بھائی، اس کو سرکار علیہ کیا بات ہے۔ السلام کو عرش پر بلایا اللہ رب العزت نے، اور پھر یہ تحفہ عطا کیا ہے۔ ہم دیکھیں تو ہم نے بے شمار یعنی پچھلے پروگرام سے ہم نماز کی فضیلت پر، اس کی اہمیت پر گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ امید ہے کہ ہم سب کے دلوں میں بھی یہ بات اتری ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نماز یعنی اس کی فضیلت، اس کی اہمیت شب معراج کے واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معراج یعنی قرب، ملاقات۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا کی، اور اس کے بندوں کو توفتاً یہ کہا کہ تم نماز ادا کرو، تو نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز مومن کو اللہ رب العزت سے ملانے کا ذریعہ ہے، نماز مومن کو اللہ رب العزت کے قرب تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ میں اکثر کہتی ہوں کہ ہمارے دل میں کبھی نہ کوئی خواہش ہوتی ہوگی کہ وہ خالق
وہ رب کائنات جس نے ہمیں پیدا کیا تو ہمیں اس کے دیکھنے کی تڑپ ہے, اس سے ملاقات کی تڑپ ہے کہ اس رب نے ہمارا یہ وجود ہمیں عطا کیا جو صحیح سلامت عطا کیا نا, اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی. وہ چاہتا تو یہ صحیح سلامت وجود ہمیں نہ دیتا. یہ بات آپ نے بڑی پیاری بتائی کہ ہمارے دل میں تڑپ ہے کہ نہیں ہے. بالکل, اگر ہم اللہ کے دیکھنے دوست کی ہوں طلب تو ہمارے دل میں تڑپ ہوگی نا. یعنی اس کریٹر کو وہ خالق ہے. ہم اگر کوئی اپنی کوئی چیز بناتے تو اس سے ہمیں کتنی محبت ہو جاتی ہے نا, اور وہ چاہتے ہیں ہم بھی کہ باقی سب بھی اس چیز کو دیکھیں. یعنی ہمیں بھی طلب ہے کہ ہم اپنے اس خالق اور اس مالک رب کو دیکھیں. تو وہ اس کا ذریعہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ نماز مومن کی معراج ہے. مومن مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ نماز پڑھے. پھر ہم نے بے شمار اس کے فضائل احادیث مبارکہ کی روشنی میں, قرآن پاک کی روشنی میں بیان کی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. نماز تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اگر نماز ادا کرو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یعنی پھر اللہ پاک کا جو انداز ہے خوبصورت قرآن پاک میں مسلمانوں کی ترغیب دلانے کے لیے, رغبت دلانے کے لیے کہ شاید اللہ پاک وہ خوبصورت اور حسین مناظر کا تذکرہ کرے تو بندے کا دل اس طرف چلا جائے, کیونکہ فطرتاً انسان میں تھوڑی لالچ بھی ہے. تو اللہ پاک نے اس کے ذریعے انسان کو ترغیب دلائی. پھر آپ دیکھیں نا, میں بھی یہ سوچ رہی تھی سوال کہ یعنی یہ ہم جو نماز کی فضیلت اتنی فضائل بیان کر رہے ہیں, اور دوسری طرف ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں ایک بے سکونی کی کیفیت ہے, بے چینی کی کیفیت ہے. ہر دل پریشان ہے, ہر دل غمگین ہے. یعنی دونوں طرف سے دیکھیں تو جو بہت مالدار ہے تو انہیں راتوں کو نیند نہیں آتی, اور جن کے پاس پیسوں کی کمی ہوتی ہے انہیں ویسے ہی نیند نہیں آتی. کوئی اولاد کے ہونے کی وجہ سے پریشان ہے, کوئی اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی, یعنی اولاد نافرمانی ہے. تو آپ بالکل درست فرما رہی ہیں. تو اس میں آیت کریمہ کوٹ کروں, اللہ پاک نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے. بے شک یہی ذکر ایسا ہے. جب ہم اور نمازوں سے دور ہو جائیں گے, جب اللہ رب العزت کے ذکر سے دور ہو جائیں گے تو پھر ہم سکون کہاں تلاش کریں گے؟ جب تک ہمارے دلوں میں وہ تڑپ نہیں ہوگی نا نماز پڑھتے ہوئے کہ ہمیں اللہ سے ملنا ہے. کیونکہ نماز کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات ہے نا. اللہ نے خود فرمایا نا کہ میری یاد کی خاطر نماز قائم کرو. بالکل. تو اللہ کی یاد میں جب لگ جائیں گے, یعنی حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ جو اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے, جو اللہ کی طرف لگ جاتا ہے, تو پھر اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. بے شک. اچھا, ہم آپ کی جانب آئیں گے, اور بڑی پیاری انہوں نے یہ بات بتائی کہ جب تک ہمارے دل میں تڑپ نہیں ہوگی, ہم اللہ کے ولیوں کا جب تذکرہ سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے دل میں ایک تڑپ تھی کہ ہمیں اللہ سے ملنا ہے. وہ موت سے ڈرتے نہیں تھے. انہیں پتہ ہے کہ بھئی روز حشر اللہ نے ان کے لیے کتنے انعامات رکھے ہیں. ایک ہم ہیں اپنی موت کا ذکر ہی نہیں کرتے, ڈرتے ہیں موت سے. اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو پہلا سوال ہوگا نا, جیسے کہ ہوم ورک کمپلیٹ نہیں کرتا نا بچہ, تو وہ اسکول جاتے ہوئے ڈرتا ہے. تو اسی لیے ہم شاید اس لیے اللہ سے ڈرتے ہیں کہ جب ہم وہاں جائیں گے, پہلا سوال ہوگا نماز کے بارے میں, تو ہم وہیں ویک ہو جائیں گے. آگے کیا کریں گے یار؟ مطلب یہ سوچنے والی بات ہے. بہرحال اچھا, ہم چاہیں گے کہ آپ بھی کچھ ایڈ کیجئے یہ کہ اس میں اللہ کی کیا حکمت تھی کہ سفر معراج پر بلایا اور پھر نماز کا تحفہ عطا فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم علیہ. سب سے پہلے میں یہ ذکر کروں گی, جیسے آپ نے بھی کہا کہ جب انسان کا موت کا وقت قریب ہوگا تو اس وقت اللہ رب العزت اپنے محبوب کا جلوہ اس بندے کو دکھاتا ہے نا, تو پھر وہ بندہ اللہ رب العزت سے اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادھار دو. تو ایک اچھا مسلمان جس نے اچھے اعمال کیے ہوئے ہیں, جب وہ آگے جا رہا ہوتا ہے تو وہ جب سرکار کی زیارت کرتا ہے تو اسے سرکار کو پہچان بھی لیتا ہے. وہ اس کے اچھے اعمال کی وجہ سے ہے کہ وہ سرکار کو پہچان لیتا ہے. اس کے بعد جو آپ نے یہ بات کی کہ شب معراج کے موقع پر نماز جو ہے اللہ رب العزت نے حضور کی امت کو عطا کی, تو دیکھیں سرکار علیہ السلام کو پہلے اللہ رب العزت نے 50 نمازیں عطا کی کہ یہ 50 نمازیں فرض ہیں آپ کی امت پر کہ آپ کی امت یہ ادا کرے گی. پھر سرکار علیہ السلام نے اس کو کم کرواتے وہ 5 رہ گئیں. آخر وہ جو 5 نمازیں اب ان کی امت ادا کرتی ہے, سرکار کی امت وہ جو 5 نمازیں ادا کرتی ہے, اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ 50 نمازوں کے برابر ہے. اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. بے شک. اسی طرح نماز انسان کی معراج ہے, مومن کی معراج ہے, سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے ہے؟ وہ سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ایسے ہے وہ کہ جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے, خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, اپنے رب کے سامنے جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے رب کو محسوس کرتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تب اس کے اندر عاجزی انکساری آتی ہے نا. تو ایک دم سے جس طرح کوئی اپنا ٹیچر آ جاتا ہے یا پھر اپنا کوئی بڑا آ جاتا ہے, انسان ایک دم الرٹ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے. اسی طرح جب وہ محسوس کرے گا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں, تو وہ بہت ہی عزت و انکساری کے ساتھ کھڑا ہوگا, ادب کے ساتھ کھڑا ہوگا,
اور واقعی اس کی وہ کیفیت بن جائے گی کہ اللہ رب العزت اس کی نماز کو جو ہے وہ مقبول فرمائے گا۔ بہت پیاری بات کی آپ نے، بڑا پیارا پوائنٹ ہے کہ خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے چلیں ایک تو محبت ہونی چاہیے کہ بھئی اللہ کی محبت اگر اس درجہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن اتنا تو سوچ لیں، تھوڑا سا خوف ہی لے آئیں دل میں کہ آپ کون سی ذات کے سامنے کھڑے ہیں۔ دنیا میں اگر ہم کسی اپنے سے بڑے بلند مرتبے والے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کا اسٹیٹس دیکھ کے مرعوب ہوتے ہیں، اپنے موبائل فون آف کر دیتے ہیں اور بڑی عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اللہ جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، تو ہمارا یقیناً اس طرح سے رویہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ سوچ لیں کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، ایک بات یہ بھی ہے کہ نماز میں کس قدر قرآن پاک کی تلاوت کرنا ضروری ہے، اور اگر قرآن پاک نہ پڑھا ہو، کیونکہ بہت سے لوگوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوتا ہے، حالانکہ پڑھنا چاہیے، جو زندگی ملی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا، پیرنٹس نہیں ہیں یا کوئی اور پیرنٹس نے اس طرف تربیت نہیں کی یا کوئی اور وجہ ہو گئی، تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا، تو پھر کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلے تو جو ہم پہلے گفتگو ہو رہی تھی تو اس میں ایک حضرت علی کی ایک بات، ایک کوٹیشن کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب اذان ہوتی ہے تو حضرت علی کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، آپ فرماتے تھے کہ میں اس عظیم بارگاہ کی طرف جا رہا ہوں، یعنی وہ رب قادر کو، رب مطلق کی طرف جا رہا ہوں، تو ان کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ تو یہ اس طرح کی اگر کیفیت ہوگی تو پھر یقیناً نمازیں بھی مقبول ہوگی، اللہ پاک ہمیں توفیق دیں، آمین۔ پھر آپ کا جو سوال ہے کہ نماز میں قرات کس قدر کی جائے، تو ایک بڑی آیت جس میں کم سے کم 27 حروف ہوں، یعنی ایک بڑی آیت یا ایک اتنی چھوٹی آیت جیسے سورہ کوثر ہے کہ جو 3 آیات پر مشتمل ہو، یا 3 آیت، ایک چھوٹی صورت یا ایک کوئی بڑی آیت، اتنی مقدار ہے نماز میں قرات کی۔ اور جہاں تک آپ کا اگلا سوال ہے کہ قرآن پاک نہ پڑھا ہو، تو دیکھیں ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو والدین معذرت کے ساتھ اسکولز کے لیے تو بچوں کو 6 بجے اٹھا سکتے ہیں، اسکولز کے لیے تو بچوں کو جتنا جلدی اٹھا سکیں ٹیوشنز بھیجنے کے لیے، لیکن نماز کے لیے، قرآن پاک پڑھانے کے لیے اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اس طرف ہم توجہ۔ جی ناظرین، آج کی اس نشست میں آپ کو پھر ایک بار خوش آمدید کہوں گی۔ اچھا انیلا فتح صاحبہ، ایک بات میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ دیکھیے جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی، مما پڑھیں تو ہم بھی پڑھیں گے، شوق پیدا ہوتا ہے دیکھ کر، ٹھیک ہے، تو اب ان کو صورتیں بھی یاد نہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ان کے ساتھ قرات ہم اونچی آواز سے پڑھ سکتے ہیں؟ ایک تو یہ، پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کوئی ساتھ کھڑا ہو تو وہ ڈسٹرب ہوتا ہے اگر کوئی تیز آواز میں قرات پڑھ رہا ہو، کر رہا ہو، ٹھیک ہے نا، تو قرات جو ہے وہ کتنی آواز سے پڑھی جائے، اور کوئی خاص صورت پڑھنا چاہیے، کسی بھی جگہ سے پڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں قرات کتنی آواز میں کی جائے، تو یہ 3 جو نمازیں ہیں وہ جہری کہلاتی ہیں، فجر کی نماز، عشاء کی نماز تو اور مغرب کی نماز، یہ 3 نمازیں جہری ہیں، ان میں تھوڑی بلند آواز سے آپ قرات کریں، اور باقی ظہر اور عصر میں بھی آواز آپ کی اتنی بلند ہو کہ آپ کو سنائی دے، آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، یعنی لفظوں کی ادائیگی۔ ہم جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو جو ادائیگی کرتے ہیں ہم اچھا، جہری جو ہے وہی تو جماعت کے ساتھ ہے نا؟ ہاں جی، یہ جماعت خواتین تو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتی، ان کا کیا حکم ہے؟ خواتین کے ساتھ نہیں، لیکن میں آپ جنرلی بتا رہی ہوں کہ تلاوت اس انداز میں کریں، یعنی اتنی آواز کے ساتھ آپ تلاوت کریں کہ ہمیں خود سنائی دے، جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں سنائی دے، مطلب دل میں نہ پڑھیں، دل میں نہ پڑھیں، یا آپ صرف زبان، منہ ہم ہلا رہے ہیں اور لفظ ادا نہیں کر رہے، لفظ ہم دل میں ہی ادا کر رہے ہیں اور صرف زبان ہلا رہے ہیں، آواز تھوڑی سی بھی نہیں نکل رہی، تو اس سے یہ کہ ہم جب بلند آواز سے تھوڑی پڑھتے ہیں، اتنی بلند آواز سے کہ ہمیں خود سنائی دیں، تو اس سے ہم لفظوں کی ادائیگی پر غور کرتے ہیں کہ ہم آیا الفاظ ہی ادا کر رہے ہیں یا نہیں، کہ ہم غلطی تو نہیں کر رہے، تو اس طرح اتنی بلند آواز سے پڑھیں کہ ہمیں خود سنائی دے۔ اور جہاں تک آپ نے بچوں کا کہا کہ وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، انہیں آپ بسم اللہ کے ذریعے بھی، کلمہ اگر یاد ہے اس کے ذریعے بھی ارکان آپ نماز کے سکھا سکتے ہیں، ایک عادت ڈالنے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ چیز۔ اور دوسرا آپ نے کہا کہ ہم قرآن پاک کی کوئی مخصوص صورت پڑھیں یا کہیں سے بھی پڑھ لیں، تو سورہ مزمل کی ایک آیت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کو جہاں سے قرآن پاک میں آسانی ہو تو وہاں سے آپ قرآن پاک پڑھ لیں، آیت کا مفہوم یہ ہے، تو لازمی نہیں ہے کہ کوئی خاص صورت ہی آپ پڑھیں، جہاں سے قرآن پاک آپ کو یاد ہو اور جہاں سے آپ کے لیے آسانی ہو آپ وہاں سے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، یہ ہے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں کہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب آن وی پر ہیں، ان کو بھی ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، اس وقت بات ہو رہی ہے کہ قرات جو ہے وہ نماز میں کتنی اونچی آواز سے پڑھی جائے، تو آپ لوگ ظاہر سی بات ہے باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، تو مسجدوں میں عموماً یہ ہوتا ہے، کبھی کبھی گھروں میں بھی، کبھی کسی محفل میں ہے خواتین وہاں بھی، تو پنکھوں کی آواز اتنی تیز ہوتی ہے کیونکہ بجلی کی جو مشینری ہے اس کی اپنی ایک آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اگر ہمیں آواز نہیں آ رہی کہ ہم
اپنی خود صورت پڑھ رہے ہیں, ہمیں خود آواز نہیں آ رہی, تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ, تو اسے توجہ سے سنو, وَانصِتُوا, اور خاموش رہو, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ یاد رکھیں کہ جب بھی ہم قراءت کی بات کرتے ہیں, پڑھنے کی بات کرتے ہیں, تو عربی زبان میں قراءت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اتنی آواز سے پڑھنا کہ اپنے کان سن لیں. یعنی سرگوشی ایک ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے پڑھنا. تو پڑھنا اتنی آواز سے ہونا چاہیے کہ ہم اپنی آواز کو خود سن سکیں عام حالات میں. اب مثلا کسی ایسی جگہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں جہاں پہ آپ کے برابر میں ایکو ساؤنڈ پہ فور ایگزامپل نعتیں پڑھی جا رہی ہیں, اب وہاں تو آپ بہت زور سے بھی پڑھیں تو شاید صحیح طرح آپ کو آواز نہ آئے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر سکون ہوتا اور سکوت ہوتا اور آپ اتنی آواز نکال رہے ہیں کہ آپ کے کان سن رہے ہیں تو یہ کافی ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس سچویشن میں یا اس حالت میں جہاں پر شور شرابہ ہے آپ تک آواز پہنچ بھی رہی ہو. یہ بھی پیش نظر رہے کہ نماز کی بنیاد چونکہ خشوع و خضوع ہے, تو بعض اوقات بہت زیادہ زور لگا کر پڑھنا آپ کے خشوع و خضوع کو ختم کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کو نماز پڑھنی ہے بالکل ایک نارمل روٹین میں پڑھنی ہے, اور ایک عادت ہونی چاہیے. یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے اپنے کان سن لیں, تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ صورت نہ ہو کہ جہاں پر بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے دل میں پڑھنے کی, اور وہ اتنی آواز ہی نہیں نکالتے. مطلب اگر وہ بند کمرے میں بھی پڑھ رہے ہوں تو ان کی آواز نہیں نکلتی. تو ایک نارمل روٹین میں جب آپ کسی سے کلام کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی حمد کر رہے ہیں یا اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں, تو اتنی آواز ہونی چاہیے کہ آپ کے کان تک پہنچ جائے. یہاں پر یہ بھی پیش نظر رہے کہ بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے خشوع و خضوع کے چکر میں برابر والوں کے خشوع و خضوع کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی اونچی آواز سے قرات کر رہے ہوتے ہیں سری نمازوں میں یا انفرادی نمازوں میں کہ دائیں بائیں جو ان کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں انہیں بڑی دقت ہوتی ہے. اچھا, بعض ایسے لوگ ہیں جنہیں ہا وغیرہ جو ہے نا بڑے حلق سے نکالنے کی عادت ہوتی ہے, تو وہ الحمدللہ اتنی اونچی آواز سے کہتے ہیں کہ 2 صف کے بعد بھی آواز جا رہی ہوتی ہے. تو اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم نے خشوع و خضوع سے نماز پڑھنی ہے. ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ہم خشوع و خضوع سے نماز پڑھیں, لیکن اس طرح نہ پڑھیں کہ ہمارے دائیں بائیں والوں کے خشوع و خضوع میں فرق آ جائے. اس طرح پڑھیں کہ ان کا خشوع و خضوع بھی قائم رہے اور ہمارا خشوع و خضوع بھی قائم رہے. بہرحال اگر کسی نے اتنی آواز سے تلاوت قرآن کر لی کہ اس کے کانوں تک عام حالات میں آواز پہنچ رہی ہے تو نماز ہو جائے گی, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب, بڑے اہم نقطے کی طرف آپ نے وضاحت فرمائی. اچھا عاصمہ صاحبہ, ایک بات ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ دیکھیے بہت سی خواتین جو ہے وہ گھر میں پڑھتی ہیں قرآن پاک, خالہ نے پڑھا دیا, مامی نے پڑھا دیا, امی نے پڑھا دیا, اب کوئی خاص عالم نہیں آ رہے, مولوی صاحب نہیں آ رہے کہ تلفظ اور مخارج کا خاص خیال رکھا جائے, اس حوالے سے تربیت کی جائے. ٹھیک ہے نا, تو خواتین کا عموماً یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو نماز میں جو ہے مخارج کی اور تلفظ کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں, کیا حکم ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ قرآن پاک کے پڑھنے پر توجہ دینا چاہیے. اکثر میں بھی خود پڑھاتی ہوں تو بہت سارے بچے ایسے میرے پاس آتے ہیں, کافی بڑی ایج کے 15 سال 20 سال کے بچے آتے ہیں, بڑے ہی زیادہ ہوتے ہوں گے, بلکہ بڑے زیادہ ہوتے ہیں. تو اس میں گرلز بھی آتی ہیں اور بوائز بھی آتے ہیں جنہوں نے قرآن پاک صحیح سے نہیں پڑھا ہوا. حالانکہ یہ پختہ ایج ہے, اس حد تک اس ایج تک ہمیں قرآن پاک بچوں کو پڑھا دینا چاہیے اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھانا چاہیے. کچھ خواتین کیا کرتی ہیں کہ ہاں باجی آ رہی ہیں پڑھانے کے لیے تو ٹھیک ہے, ان کو پیسے دیتے ہیں. ہاں یہ آسانی ہے کہ ہمیں ان کو مدرسے نہیں بھیجنا پڑ رہا, حالانکہ اگر ان کو مدرسہ بھیجیں گے آپ تو وہ بہت اچھے سے پڑھ سکتے ہیں. اکثر بچیوں کو بھیجتے ہوئے لوگ تھوڑا سا بچیوں کو بھیجتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے, لیکن اگر آپ کے گھر میں عالمہ آ رہی ہیں یا قاری صاحب آ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے, تو وہ بہت اچھی بات ہے, لیکن وہ ساتھ اس پر توجہ دے کہ اس کا تلفظ بھی تو ٹھیک ہو, باقی ساری چیزیں بھی تو ٹھیک ہوں. تو میرے پاس بھی جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور جو خواتین ایسے پڑھاتی بھی ہیں, میری ان تمام سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں معنی چینج ہو جاتے ہیں. عربی لینگویج ایسی ہے کہ جس کے اندر جیسے مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال ہے, جیسے قلبن ہے نا, قلبن کا مطلب ہے پھر جانا. اگر اس کو ہم موٹے قاف کی بجائے پتلے قاف میں ڈال دیں تو وہ قلبن بن جاتا ہے, جس کا معنی کتا ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ سورہ اخلاص کو دیکھیں, جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد ہے, تو قل کا مطلب ہے فرما دیجئے, صحیح,
تو اس کو اگر ہم پتلا کر دیں تو کل کھائی بن جاتا ہے. بتائیے. تو سوچے الفاظ کہاں سے کہاں، معنی کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں. اس لیے یہ تو ہمیں وہ بہت الفاظ زیادہ ہیں، ان پر یہ وہ غلطیاں ہیں جو بہت عام فہم ہے آج کل، اس طرح بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اچھا ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بہن؟ جی میں ملتان سے صنوبر ریاض بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے بہن. جی میرا یہ سوال ہے کہ میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ ہم عورتیں جیسے باہر کین میں نماز پڑھ سکتی ہیں، یا جیسے چھت پہ دھوپ میں وغیرہ میں چلے جائیں نماز پڑھ سکتی ہیں، یا کمرے میں نماز پڑھنی چاہیے؟ اوکے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کی ہے آپ نے. اور کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ میرا دوسرا سوال ہے کہ جو تھوڑا عورتیں بلند بال بولیے ڈائی گا، کرتی ہیں. تھوڑا لاؤڈلی بولیے. جی دوسرا میرا سوال ہے کہ جیسے عورتیں بال ڈائی کرتی ہیں، جسے میں نے سنا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بلیک مردوں کو بلیک کلر میں بال رنگنے سے منع فرمایا ہے. یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے یا عورتوں کے لیے بھی ہے؟ کیا عورتیں اپنے بلیک کلر میں بال ڈائی کر سکتی ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. تھینک یو سو مچ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئیں. اچھا مفتی صاحب آپ کی جانب آئیں گے اور ہم یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ دیکھیے جب قرات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا، تو فرض نماز اگر ہم ادا کریں یا سنت نماز میں قرات کرنا بھول گئے، ٹھیک ہے قرات کرنا بھول گئے تو کیا کریں؟ مثلا 2 آیات پڑھیں اور اس کے بعد یاد نہیں آ رہا، یا آدھی صورت کے بعد بھول گئے تو کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ اچھی خاصی صورتیں یاد ہوتی ہیں اور پڑھتے ہوئے اچانک بعض اوقات متشابہ لگ جاتا ہے، یا بعض اوقات کچھ پریشر ہوتا ہے جہاں پر جماعت کروائی جا رہی ہوتی ہے، امام صاحب بھی بھول جاتے ہیں. یہ کوئی خطرناک بات نہیں ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، غلطی ہو جاتی ہے. اب اس کا ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ جہاں پر بھولے تو بھولنے والے کو اور پڑھنے والے کو یہ اندازہ ہے کہ اگر میں دوبارہ پیچھے سے پڑھتا ہوا آؤں گا تو تیزی سے پڑھتے ہوئے اگلی آیت مجھے یاد آ جائے گی، جیسے حفاظ کرتے ہیں بعض اوقات. تو ان کے لیے تو حکم یہ ہے کہ وہ پیچھے چلے جائیں، یعنی سورت کے آغاز سے پھر پڑھنا شروع کر دیں اور اس مقام پر پہنچتے ہوئے وہ آگے بڑھ جائیں تو ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی. اور درمیان میں چونکہ رکے نہیں ہیں، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی مقدار تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، سجدہ سہو بھی نہیں ہے. سپوز فرض کر لیجئے کہ اس مقام پہ آ کے پھر رک گئے، یعنی اگلا حصہ جو ہے وہ ان کے ذہن میں نہیں آ رہا، یاد نہیں آ رہا، تو اب کیا کریں؟ بہت آسان ہے، آپ سوئچ کر کے دوسری صورت پہ چلے جائیے. مطلب جو آپ کو یاد ہے، مثلا سورہ دحا آپ پڑھ رہے تھے، ایک جگہ پہ آپ آ کے رک گئے، اب آپ کو یاد نہیں آ رہا تو آپ سورہ دحا سے سورہ علم نشرح پہ چلے جائیے. وہ بھی آپ کو یاد نہیں آ رہی تو سورہ کوثر پہ چلے جائیے، سورہ اخلاص پہ چلے جائیے. مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اس سورت کو اسی مقام پر چھوڑ کر دوسری سورت پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں سے اپنی جو بمقدار فرض قراءت ہے اسے پورا کر لیتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ آپ بمقدار فرض مطلب 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیات کے برابر تھے پڑھ چکے تھے، اس کے بعد بھول گئے، مطلب آپ 7ویں آیت پہ بھول گئے. اب فرض کی مقدار تو آپ پڑھ چکے ہیں تو آپ کے لیے یہ رخصت بھی موجود ہے کہ آپ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں، کیونکہ آگے پڑھنا آپ پہ فرض تو نہیں ہے، فرض کی مقدار آپ ادا کر چکے تھے. اور یہاں پر میں یہ بھی کہہ دوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مساجد میں ائمہ بیچارے بھی بھول جاتے ہیں تو لوگ فوراً جو ہے نا وہ تنقید شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیسا امام ہے جو نماز میں بھول گیا. تو بھائی یہ انسان امام ہے، آپ بھولتے ہیں تو وہ بھی بھول جاتے ہیں. بلکہ بعض اوقات مقتدیوں کی وضو کی کوتاہیاں امام کے خشوع و خضوع پر اثر انداز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بھول جاتا ہے. یہی مفہوم حدیث ہے. تو اگر بالفرض کوئی بھول بھی گیا ہے تو کوئی اس میں مذائقے کی بات نہیں ہے، فوراً دوسری آیت پہ چلے جائیں اور اگر بمقدار فرض پڑھ چکے تھے تو رکوع میں چلے جائیں، نماز ہو جائے گی. اور اس صورت میں سجدہ سہو کی بھی حاجت نہیں ہے. ہاں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جب آپ کو آگے یاد نہیں آ رہا اور آپ نے دوسری صورت کی طرف جانا ہے تو کوشش کریں کہ جو صورت آپ پڑھ رہے تھے اس کے بعد والی صورت کی طرف جائیں، اس سے پہلے والی صورت کی طرف نہ جائیں. مثلا آپ سورہ فیل پڑھ رہے ہیں، بھول گئے، اب آپ سورہ قریش کی طرف جائیں، سورہ دحا کی طرف یا سورہ علم نشر والی صورت کی طرف چلا گیا، مطلب سورہ فیل پڑھ رہا تھا اور وہ سورہ دحا پہ چلا گیا، تب بھی نماز ہو جائے گی. کیونکہ یہ جو ترتیب ہے یہ واجبات قراءت میں سے تو ہے لیکن واجبات نماز میں سے نہیں ہے. اگر غلطی سے کوئی ترتیب قائم نہیں رکھتا، مطلب پہلی رکعت میں پہلی صورت پڑھی اور دوسری رکعت کے اندر اس سے پہلے والی صورت پڑھ لی تو اگرچہ یہ ترک واجب تو ہے لیکن نماز کا واجب ترک نہیں ہوا ہے، یہ قراءت کا واجب ترک ہوا ہے، نماز ہو جائے گی. کیا بات ہے بھئی، واقعی اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں دی ہیں دین میں.
ہم سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو. ہمارے ساتھ کالر ہیں, کال لینا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ بہن جی کا میں نام؟ سیالکوٹ سے حفظہ عظیم بات کر رہی ہوں. جی بہن, آپ کا ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. جزاک اللہ. تو میں آپ سب کا ایئر وائی کیو ٹی وی کے لیے بہت سی دعائیں کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے, بہت کیونکہ یہ وہ چینل ہے جس نے ہمیں شوق دیا ہے, ذوق دیا ہے قرآن کا. کیا بات ہے, اللہ آپ کو بھی خوش رکھے. ہاں جی. تو یہ ہے کہ میری ایک غلطی ہے جو قرآن پاک میں میری نکل نہیں رہی. میں سبق بھی پڑھتی ہوں قاری صاحب مفتی صاحب سے کہ آمن تم بہت سی جگہوں پہ آتا ہے, ٹھیک ہے. جس طرح اب مجھے یہ سمجھ آ چکی ہے کہ اگر لام سے پہلے والے لفظ پہ زبر ہے تو لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے, یہ تو مجھے سمجھ آ گیا. اب مجھے یہ کوئی شناخت آپ بتا دیں, سمجھا دیں کہ کون سا لفظ آئے گا تو اس آمن تم پہ گناہ کرنا ہے یا گناہ نہیں کرنا. اوکے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ میری بہت غلطی ہے, مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, آباد رکھے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آپ نے کال کی ہے اور آپ کا شوق دیکھ کر واقعی بڑا رشک آ رہا ہے ہمیں. ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ, کال لینا چاہیں گے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کوئٹہ سے ثنا بول رہی ہوں, اور مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر میں نے فرض نمازوں کی بجائے مغرب کی فرض نمازوں کی بجائے میں نے سنت کی نیت کر لی, لیکن فرض میں نے نماز پڑھ لی, اس میں کچھ کباہت ہے؟ اور دوسری بات میری یہ ہے کہ سورۃ دخان کی فضیلت بتا دیجیے. اوکے, ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری بہنوں میں دین کے حوالے سے ذوق و شوق بھی بڑھ رہا ہے اور اس کو جاننے کی کا جو شوق ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے. تو بڑی قابل رشک بات ہے, اور یہ ہمارے لیے بھی سوچنے والی بات ہے جو ہم یہاں بیٹھ کر اتنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے, انہیں بھی عمل کی توفیق دے. آمین ثم آمین. اچھا آسمہ صاحبہ, آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ دیکھیے جب بات ہو رہی ہے قرات کے حوالے سے, تو ایک تو قرات ہم نماز میں جیسے کہ فرض, ٹھیک ہے نا, اور اس کے علاوہ بھی ہمیں کتاب اللہ کی تلاوت کرنی ہی چاہیے, اور نہ صرف پڑھنا چاہیے بلکہ سمجھنا چاہیے, اس پر عمل کرنا چاہیے, اس کو پھیلانا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ یعنی کہ جو قرات ہے اور قرآن کا علم حاصل کرنا ہے, تو یہ کس قدر ہم پر لازمی ہے؟ قرآن پاک کا علم حاصل کرنا ہم پر بہت لازمی ہے. دیکھیے قرآن پاک کہ جب ہم قرات کریں گے تبھی ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا الفاظ اتارے ہیں, کیا قرآن اتارے ہیں, ہمارے فوائد و ثمرات کیا کیا ہیں. مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے حلال اور حرام کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ قرآن پاک کے اندر بتا دی کہ یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ چیزیں حرام ہیں. اب ہم پڑھیں گے کہ یہ حلال چیزیں ہیں, اچھا جی اس کے فوائد یہ ہیں, تو تب ہم وہ تلاوت کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا. اسی طرح حرام چیزوں سے اگر اللہ رب العزت نے ہمیں منع فرمایا, بچنے کی تلقین کی ہے, تو وہ ہم کیوں بچیں اس سے, وہ بھی اللہ رب العزت نے ساتھ ہی بیان کر دیا. اسی طرح اللہ رب العزت نے مال, ہمیں ابھی لالچ ہوتی ہے نا کہ ہمارے پاس اتنا مال جمع ہو جائے, ہمارے پاس یہ بھی آ جائے یہ بھی آ جائے, تو اللہ پاک نے مال آپ کو جمع کرنے سے منع نہیں فرمایا, بلکہ اللہ پاک ساتھ ہی قرآن پاک کے اندر فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کیا کرو, وآتوا الزکوٰۃ, زکوٰۃ ادا کیا کرو, کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے تمہارے مالوں میں سے جو میل ہے وہ نکل جائے گا اور تمہارے مال میں اور برکت آ جائے گی. بالکل. اچھا مال جو جمع کرنا ہے وہ اس طرح نہیں کہ دھوکہ دے کے یا صحیح طریقے سے, اور اس کی ایک سرکولیشن ضروری ہے. بالکل, یعنی اس کی جائز تمام طریقے اللہ پاک نے ہمیں وہ قرآن پاک کے اندر بتا دیے. اب اگر ہمیں محبت ہے کہ ہم نے مال جمع کرنا ہے تو وہ ہم قرآن پاک سے پڑھیں گے نا, حلال طریقے سے ہم نے جمع کرنا ہے, اپنے پاس رکھنا ہے, تو وہ ہم قرآن پاک کی تلاوت سے ہی ہم یہ حاصل کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. کیا بات کی ہے. اسی طرح صنعت و حرفت ہے, زراعت ہے, یعنی ہر شعبے کے حوالے سے, ہر چیز کے حوالے سے اللہ پاک نے زندگی کیسے گزارنی ہے اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر واضح فرما دیا. اللہ پاک ہم سب کو تلاوت کرنے کی, تو اس سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بتائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں, کچھ کہنا چاہیں گی؟ میں سرگودا سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ آپ سے ایک سوال ہے کہ وہ عشاء کی نماز میں ضروری کتنی رکعتیں پڑھنی ہوتی ہے؟ اوکے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بہت شکریہ بہن, آپ نے کال کی ہے. تھینک یو سو مچ. اور آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے, کیونکہ عشاء کی نماز اتنی مطلب تھوڑی سی طویل ہے نا, تو لوگ تھوڑا سا پڑھتے ہوئے
یہ سوچتے ہیں کہ چلو اس کو تھوڑا سا اتنا شارٹ کر لیا جائے، یہ کر لیا جائے. تو مفتی صاحب سے ہم جان لیتے ہیں. مفتی صاحب، عشاء کی نماز میں کتنی رکعتیں پڑھنی ضروری ہیں؟ ذرا اس حوالے سے وضاحت فرما دیجیے. 4 فرض پڑھنا، 2 سنت ادا کرنا اور 3 وتر ادا کرنا یہ لازم ہے. بقیہ نوافل ہیں. پہلی 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں، اس کے بعد پھر 2 نفل ہیں، اور پھر اسی طرح وتر کے بعد بھی 2 نفل ہیں. تو سنن غیر موقدہ اور نوافل چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے. تو اگر 4 2 3 مطلب 4 فرض، 2 سنتیں اور 3 وتر ادا کر لیں گے تو نماز ہو جائے گی. اوکے، بہت شکریہ. ایک بار پھر ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کیا نام ہے میرا آپ نام کا؟ شاہینہ ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی شاہینہ. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے گھٹنے میں پرابلم ہے، میری ایج 55-56 کے قریب ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر میں بہت سلو اٹھتی بیٹھتی ہوں تو اس میں مجھے زمین کا سہارا لے کے اٹھنا پڑتا ہے، تو اس میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے؟ دوسرا یہ کہ میں جب اٹھتی بیٹھتی ہوں تو کافی سلو نیچے جاتی ہوں، تو اللہ اکبر کھڑے ہو کے سجدے تک جانے میں اللہ اکبر کی سانس ٹوٹ جاتی ہے میری. تو کیا یہ مناسب ہے کہ میں جب سجدہ کروں اس وقت اللہ اکبر نہ بول رہا ہوں یا دوبارہ بولوں، مجھے دوبارہ بولنا پڑے گا؟ یہ 2 سوال ہیں. اچھا ٹھیک ہے شاہینہ بہن، بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو جزاک مچ. اللہ. بہت شکریہ. اچھا، اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. مفتی صاحب، آپ ہمیں ہمارے سوال کا جواب دیجئے کہ ایک تو ہماری کالر نے ہم سے یہ سوال کیا کہ عورتیں مسجد میں یا گھر میں نماز پڑھ سکتی ہیں، مطلب مسجد جانا ہو جیسے کہ، تو اس حوالے سے کیا فضیلت ہے کہ دیکھیں، اگر مساجد میں پراپر انتظام کیا گیا ہے سیپریٹ، جیسا کہ ہمارے ہاں بعض مساجد میں ہیں، تو بالکل پڑھ سکتی ہیں. جب مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ آپ حج عمرے پہ جاتے ہیں تو مسجد میں ہی نمازیں ادا کی جاتی ہیں. تو جہاں پر انتظام الگ میں موجود ہے بالکل ٹھیک ہے. یہ بہن نے جو کہا تھا صحن میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا کمرے میں ہی نماز پڑھیں، یہ عورتوں میں بڑی غلط فہمی ہوتی ہے بعض اوقات. دیکھیں، حدیث میں تو یہ کہا گیا ہے کہ بیوتہن خیر لہن، کہ خواتین کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں، اور گھر میں بھی کمرے میں نماز پڑھی جائے. مطلب اس کی شرح یہ ہے کہ ایسی جگہ نماز پڑھیں جہاں پر آپ پر کسی کی نگاہ نہ پڑھے. اب جیسے کھلے گھر ہوتے ہیں بعض اوقات پنجاب وغیرہ میں یا اندرون سندھ میں، تو وہاں پر اگر کوئی کھلے گھر کے اندر اپنے صحن میں نماز پڑھتا ہے اور بے پردگی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، جیسا ہمارے یہاں بعض اوقات بلڈنگز وغیرہ کے اندر بھی ہوتا ہے کہ گیلری میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور سامنے سے بالکل پراپر طریقے سے بند کیا ہوا ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بہن پر کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑھے تو نماز ہو سکتی ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب، تھینک یو سو مچ. اچھا، ہم آپ سے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جیسے ہماری بہن نے فرمایا کہ انہیں فرض نماز پڑھنی تھی تو انہوں نے سنت کی مطلب نیت کر لی، ٹھیک ہے نا، لیکن فرض پڑھنی تھی تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں، نیت چونکہ شرط ہے تو جو نماز پڑھنی ہے اسی کی نیت کی جائے گی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات جلدی جلدی وضو کر کے آئے مغرب کی نماز کے لیے، الفاظ ادا کرتے ہوئے نفل کی نیت نکل گئی، لیکن دل کے اندر ارادہ ہے فرض پڑھنے کا، تو نماز ہو جائے گی. لیکن اگر دل میں بھی نفل کا ارادہ تھا اور زبان سے بھی آپ نے نفل کے الفاظ ادا کیے تو اب نماز آپ کو دوبارہ پڑھنی ہوگی. لیکن عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی میں الفاظ کچھ اور نکل جاتے ہیں، کسی اور نماز کا نام جو ہے وہ زبان پہ آ جاتا ہے، لیکن دل میں یہی ہوتا ہے کہ میں عصر یا مغرب پڑھ رہا ہوں تو نماز ہو جائے گی. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کی آمد کا، دونوں صاحبان کی آمد کا شکریہ. بہت کچھ جانا ہم نے. ناظرین کرام، آج ہم نے قرآن کی قرات کے حوالے سے بات کی. وہ قرآن جو دوا بھی ہے، غذا بھی ہے اور شفا بھی، اور جو پلاتا ہے اپنے عاشقوں کو جام عرفانی، جس کا ایک نقطہ بھی نہ بدلے گا قیامت تک، اور جس کی خود خدائے پاک کرتا ہے نگہبانی. اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی، اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.